بسم اللہ الرحمن الرحیم باب غزات اوتاس ندیزینا دا غزوی اوتاس پبارکی غزا شروع کی غزوی اوتاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب غزوہ حنین میں شرکت فرمائی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر فتح حاصل فرمایا۔ پھر غزوہ حنین سے کچھ لوگ بھاگ گئے، ان میں درید بن سما بھی تھے، درید بن سما، اور ان کا بیٹا بھی تھا، وہ بھاگ گئے اوتاس میں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عامر اس لشکر پر امیر مقرر ہوئے، اللہ کے رسول نے اس کو امیر مقرر فرمایا، تو درید بن سما کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی اور درید کو قتل کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دے دی۔ پھر ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ شہید ہو گئے، ان کے گھٹنے پر ایک تیر لگا دیا گیا، مار دیا گیا، جس کی وجہ سے ابو عامر شہید ہو گئے۔ اور پھر انہوں نے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ مقرر کیا، اپنا امیر مقرر کیا۔ تو یہ مختصر غزا ہے غزوہ اوتاس، جس میں اللہ کے رسول نے ایک اور صحابی کو امیر مقرر کیا۔ یہ سریہ ہے، لیکن متقدمین کے ہاں غزوہ اور سریہ یہ دونوں ایک معنی میں ہیں۔ باب غزات اوتاس وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامہ عن برید بن عبد الله عن ابي بردة عن ابي موسى رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما فرغ النبي صلی اللہ علیہ وسلم من حنین، جب اللہ کے رسول حنین سے فارغ ہوئے، بعث ابا عامر على جيش، اللہ کے رسول نے ابو عامر کو بھیج دیا امیر مقرر کر کے ایک جیش پر، ایک لشکر پر، الى اوتاس، اوتاس کے طرف، فلقیا درید ابن سما، درید ابن سما کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی، لڑائی ہوئی، فقتل درید، درید قتل کیا گیا، وہزم اللہ اصحابہ، اللہ نے اس کے ساتھی کو شکست دی۔ قال ابو موسیٰ، حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وبعثنی مع ابی عامر، مجھے اللہ کے رسول نے ابو عامر کے ساتھ بھیجا تھا۔ فرمی ابو عامر فی رکبتہ، ابو عامر کے گھٹنے میں ایک اور تیر لگا دیا گیا، ایک تیر مار دیا گیا، رماہم، اس کو مارا، جشمیون، ایک آدمی نے، بسامن، ایک تیر کے ساتھ، فاثبتہ فی رکبتہ، بس اس نے اس کو گاڑ دیا اس کے گھٹنے میں، دھاپو گھٹنے کی لگت تیر لگے دم، فنتائے تو میں اس کی طرف چلا گیا، فقلت، میں نے کہا، یا عمی، اے میرے چچا، من رما کا، کس نے آپ کو تیر مارا، فاشار الی ابی موسیٰ، بس اس نے ابو موسیٰ کی طرف اشارہ کیا، فقال، کہنے لگا، ذاک قاتلی، یہ میرا قاتل ہے، الذی رمانی، جس نے مجھے تیر مارا ہے، فقصدت لو، میں نے اس کا ارادہ کیا، فلحقت، میں اس کے ساتھ ملا، فلما رآنی، جب اس نے مجھے دیکھا، واللہ، پیٹ پیر کر بھاگ گیا، فاتبعت، میں نے بھی اس کا پیچھا کیا، اغمنڈ والا تو شاط روانما، جعلت میں شروع ہو گیا، اقول لو، ان سے کہا کرتا تھا، الا تستحی، اے تو حیا نہیں کرتا، الا تثبت، اپنی جگہ پر کھڑا نہیں رہتا، چمنڈی ہوئی، فکفا، پس وہ رک گیا، فاختلفنا ضربتین بالسیف، بس ہمارا اختلاف ہوا دو تلواروں کے ساتھ، دو تلوار کے دو ضرب کے ساتھ، یعنی ہم نے ایک دوسرے کو تلواریں ماری، منگیو باللہ تری را پری خودے، فقتلت، میں نے اس کو قتل کیا، ثم قلت لی ابی عامر، پھر میں نے ابو عامر سے کہا، قتل اللہ صاحبک، اللہ نے آپ کے صاحب کو، جس نے آپ کو مارا تھا، اس کو اللہ نے قتل کیا۔ قال، ان نے فرمایا ابو عامر نے، فانزع السام، اس تلوار کو نکال دے، فنزعت، اس میں نے وہ تلوار نکال دیا، فنزع منہ الماء، پھر اس سے پانی نکلنا شروع ہوا، رسنے لگا، یعنی داغا گھٹنینا، داغ خپینا اوبر آوانی شو۔ قال، وہ فرمانے لگے، ابن آخی، اے میرے بتیجے،
اقر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا سلام کہو، وقل ان سے کہو استغفر لی، میرے لیے بخشش طلب کرے، واستخلفنی ابو عامر، ابو عامر نے مجھے نائب مقرر کیا الناس لوگوں پر، فمکث یسیرا تھوڑی دیر ٹہر رہا، ثم مات پھر فوت ہو گیا، میرے سے وفات شو، فرجعت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فدخلت، فرجعت پس میں واپس لوٹا، فدخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر داخل ہو گیا، فی بیتہ، آپ کے گھر میں، علی سریر، ایک چٹائی پر آپ بیٹھے ہوئے تھے، مرملت، جو کہ زمین پر بچھی ہوئی تھی، یا مرملن بہذا الضبط، ولی ابی ذر مرملن بفتح الراء ای منسوج بحبل، مرملن کا معنی کہ جو کہ رسیوں سے بنائے ہوا تھا، وعلیہ فراشن، اس کے اوپر ایک بستر تھی، لیکن صحیح روایت یہ کہ ما علیہ فراشن، اس کے اوپر کوئی بستر نہیں تھی، آگے باندھی ستلے ملے نہ وپرتا، قد اثر رمال السریر فی ظہرہ و جنبیہ، اور قد اثر کیا تھا رمال السریر، اس چرپائی کے نشانات نے، فی ظہرہ آپ کے پشت میں، و جنبیہ آپ کے پہلو میں، آگے وجہ نبی علیہ السلام پر جسم کی نشانات راغلی، فاخبرتہم، میں نے اس کو خبر دی، بخبری آپ نے اس واقعے کے بارے میں، وہ خبری ابی عامر، ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ کی خبر واقعے کے بارے میں، وقال، اور ابو عامر نے فرمایا، قل لہو، کہ اللہ کے رسول سے کہو، استغفر لے، کہ میرے لیے بخشش طلب کرے، ودعا بماء، اللہ کے رسول نے پانی منگوایا، فتوضا، آپ نے وضو فرمایا، ثم رفع یدیہ، پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا۔ بعض لوگ استدلال کرتے اس سے کہ تعزیت میں ہاتھ اٹھانا جائز، ہم کہتے کہ یہ تعزیت نہیں بلکہ یہ دعا ہے، اس لیے کہ ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی تھی، وصیت کی انہوں نے ابو موسیٰ کو کہ آپ اللہ کے رسول سے کہو کہ میرے لیے دعا مانگے، تو رفع یدیہ، اللہم اغفر لی عبد ابنی، لعبید ابنی، لعبید ابی عامر، اللہ بخشش طلب کریں ابو عامر بندے کی، ورأیت بیاض ابطیہ، میں نے آپ کے بغلوں کے سفیدی کو دیکھ لیا، دونوں نبی علیہ السلام لہسن و چتکنی، ثم قال، پھر فرمانے لگے، اللہم اجعل یوم القیامہ فوق کثیر من خلقک، یا اللہ تعالیٰ اس کو تمام لوگوں پر بلند فرما، قلت، میں نے کہا، ولی میرے لیے بخشش طلب کر، ولی فاستغفر، میرے لیے بخشش طلب کر، قال، اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہم اغفر لعبداللہ ابن قیس، عبداللہ بن قیس، ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو موسیٰ در لقب، اے اللہ بخشش کے عبداللہ بن قیس ذنبہ دد گناہوں، وادخلہ یوم القیامہ، اس کو قیامت کے دن داخل کر دے، مدخلا کریم، اس جگہ میں جو کہ عزت والی جگہ ہے، قال ابو بردہ احداہما، ایک دعا ابو عامر کے لیے تھی، والاخری ابی موسیٰ، اور دوسری دعا ابو موسیٰ شری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھی۔ تو یہ مختصر سی غزا تھی، غزوہ اوطاس، جس میں اللہ نے صحابہ کرام کو فتح عطا فرمایا۔ اس کے بعد جو واقعہ ہے غزوہ طائف، یہ بھی تفصیلی واقعہ ہے، انشاءاللہ یہ بھی کل پڑھیں گے۔